نہیں پائے گا، نہیں پائے گا. الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد. محترم علماء کرام، حفاظ کرام، میرے عزیز دوست و بزرگوں اور میری مائیں بہنیں، الحمدللہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا مدرسہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ انعامی جلسے میں ہوا ہے، جس میں بچے معصوم انداز میں پروگرام پیش کریں گے. امتحان میں کامیاب ہونے والے بچوں کے انعام بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم ان پر ناز کرتے ہیں. محترم دوستو، کسی بھی مجلس یا جلسے کی ابتدا اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کی جاتی ہے. کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی جلسہ بغیر اللہ کے نام سے شروع کیا جاوے تو ناقص، نامکمل اور ادھورا رہتا ہے. تو آئیے سامعین، اپنے جلسے کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. تلاوت قرآن کریم کے لیے میں ارسلان پولیا والوں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. ستم آرا ہی بڑھتی جا رہی ہے، ستم آرا ہی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے. میں جب سے قرآن پڑھ رہا ہوں میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے. ارسلان پولیا والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور ترقی عطا فرماوے. آئیے سامعین، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اب میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں صفا لوہار اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیوں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. کرے کیسے بیاں کوئی زباں حمد و ثنا تیری، کرے کیسے بیاں کوئی زباں حمد و ثنا تیری، کسی سے ہو نہیں سکتی بیاں حمد و ثنا تیری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تو ہی مالک ہے اکیلا ان جہانوں کا، ہے تو ہی خالق یکتا زمین اور آسمانوں کا، تو ہی کوئی ساجی نہیں تیرا، تو ہی معبود برحق ہے، کوئی ساجی نہیں تیرا، ہے تو ہی اصل میں مسجود سارے سجدہ گاہوں کا۔ الہی تو ہی مالک ہے اکیلا ان جہانوں کا، ہے تو ہی خالق یکتا زمین اور آسمانوں کا، میں تیرا کوئی ہم رتبہ، نہ تیرا کوئی ہم سایہ، نہ تیرا کوئی ہم رتبہ، نہ تیرا کوئی ہم سایہ، کہ تو ہی بادشاہ ہے خدا کل بادشاہوں کا۔ الہی تو ہی مالک ہے اکیلا ان جہانوں کا، ہے تو ہی خالق یکتا زمین اور آسمانوں کا، غنی الاغنیاء تو ہے، جہاں محتاج ہے تیرا، غنی الاغنیاء تو ہے، جہاں محتاج ہے تیرا، تیرا در آستاں ہے در میں کل آستانوں کا۔ الہی تو ہی مالک ہے اکیلا ان جہانوں کا، ہے تو ہی خالق یکتا زمین اور آسمانوں کا، الہی تو ہی مالک ہے اکیلا ان جہانوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ ان بچوں کو کامیابیوں سے نوازے۔ خدا وحدہ لا شریک لہو کے حمد و ثنا کے بعد ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے نام اور سیرت کی کچھ معلومات پیش کرنے کے لیے حذیفہ غنم انس شیخ کے پورے گروپ والے ان کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور پروگرام پیش کریں۔ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے حد احسانات ہیں۔ پوری
پوری دنیا مل کر بھی ایک احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی۔ ہر وقت ہمارے لیے روتے رہے، ہماری فکر کرتے رہے، ہر وقت اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کرتے رہے، لیکن ہمیں دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سب معلومات رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی نہیں بھولے اور کل قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت کے بغیر جنت نہ ملے گی، ان کی زندگی سے، سیرت طیبہ سے کافی ہم ناواقف ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں ان معصوم بچوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام، آئے ہوئے مہمان، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کی سیرت اور خاندان کے بارے میں معلومات بہت ہی کم رکھتے ہیں۔ تو آئیے سامعین، آپ کے سامنے اس مدرسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ جلسے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خاندان کے بارے میں معصوم انداز میں پروگرام پیش کریں گے، تو امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 22 اپریل عیسوی سن 571 مکہ میں ہوئی۔ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام حضرت عبداللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام بی بی آمنہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور دادی کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا اور نانی کا نام بروہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام دادا عبد المطلب نے رکھا اور احمد نام والدہ بی بی آمنہ نے رکھا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ نمبر 1 بی بی آمنہ، نمبر 2 دائی حلیمہ سعدیہ، نمبر 3 صوبیہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال پیدائش سے پہلے مدینہ میں ہوا اور امی کا انتقال 6 سال کی عمر میں مقام ابوا میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ، نمبر 2 حضرت سودا، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 حضرت حفصہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 7 حضرت سلمہ، حضرت حبیبہ، نمبر 8 حضرت سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ، نمبر 10 حضرت صفیہ، نمبر 11 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم، اور 4 لڑکیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا تھے۔ نمبر 1 ابو لہب، نمبر 2 زرع، نمبر 3 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 زبیر، نمبر 6 حارث، نمبر 7 ہجر، نمبر 8 مکوم، نمبر 9 ابو طالب، نمبر 10 قسم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 عاتقہ، نمبر 2 امیمہ، نمبر 3 بیضہ، نمبر 4 برہ، نمبر 5 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مکہ والے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں نبوت ظاہر ہوئی۔ ہمارے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت سورہ اقرا کی نازل ہوئی اور سب سے پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سہل اور سہیل 2 یتیموں کی زمین خرید کر مسجد بنائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اونٹ تھے۔ نمبر 1 قصوہ، نمبر 2 عجبہ، نمبر 3 جدع۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے تھے جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مرتجد، نمبر 2 لوہیف، نمبر 3 لیزار، نمبر 4 ضریب، نمبر 5 سجع، نمبر 6 الورد، نمبر 7 ثقب، نمبر 8 ملاوی، نمبر 9 سبحہ، نمبر 10 بحر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سفید کلر پسند تھا۔ ہمارے نبی کے پاس 100 بکریاں تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی دودھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ بچے تقریباً 1 مہینے سے بہت محنت کر رہے تھے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم نے ہمارے مال کو ایسی جگہوں پر بھی لگایا ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا مال ایسی جگہ پر لگے جہاں اللہ خوش ہو جاوے۔ تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کا مال بھی لگے گا، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ 3 پروگرام ہو گئے لیکن ابھی کسی نے شروعات نہیں کی ہے، تو اس کے لیے میں تمام سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور رحمانی والے جو پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہمارے استاد محترم مہمان خصوصی جو آئے ہیں انہوں نے ہی شروعات کر دی ہے۔ 500 روپے، اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرماوے۔ ریاض بھائی منصوری 200 روپے۔ اب میں جلسے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں آگے جلسے کو بڑھاتے ہوئے موبائل کے غلط استعمال کے عنوان پر ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ عائشہ کھتری، عائشہ میمن، زویا میمن وہ آئے اور مکالمہ پیش کریں۔
اب جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن لوگوں نے اپنا تعاون کیا ہے: عبدالرؤف بھائی کاجل والا 5,000 روپے، سہیل بھائی میمن 3,000 روپے، ہارون بھائی میمن 5,000 روپے، الطاف بھائی صورتی 8,000 روپے، حنیف بھائی میمن 3,000 روپے، جنید بھائی سیٹھ والا 3,000 روپے، مجمل بھائی منصور یہ 2,000 روپے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرمائے۔ عائشہ آپا یہاں آؤ۔ یہ دیکھو میں نے نیو آئی فون لیا ہے۔ کیا بات ہے بہن، بہت بہت مبارک۔ لیکن پہلے سلام پھر کلام۔ آپا گڈ نائٹ۔ بہن گڈ نائٹ کا تو یہ مطلب ہے کہ اچھی نائٹ، اور سلام کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے تم پر ہر وقت سلامتی ہو۔ آپا تم نہیں سدھرو گے۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہن خیریت سے تو ہو؟ بڑا مہنگا فون لے لیا آپ نے تو۔ آپا میں تو آلویز فائن ہی تھی، مگر ابھی تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اچھا ایسی کیا بات ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے موم تو نہ کہتے تھے، پھر بھی میرے ڈیڈ کا اللہ بھلا کرے انہوں نے پیسے ادھار لے کر انہوں نے ایک نیو ٹناٹن آئی فون دلا دیا ہے۔ اس کو تو چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں تو رات میں بھی جب سب سو جاتے ہیں تو اپنے بیڈ روم میں ہی اکیلے ہی موبائل میں ایسی مختلف اپلیکیشن میں کھو جاتی ہوں کہ نیند بھی اڑ جاتی ہے اور پوری رات انجوائمنٹ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھودا دنگر نکلا اندر۔ آپ کی والدہ آپ کا بھلا چاہتی تھی، اس لیے وہ موبائل فون کے لیے منع کرتی تھی۔ بہن اپنے نفع اور نقصان کو پہچانو۔ آپا آپ کی کھوپڑی سٹک گئی ہے۔ دنیا جسے برا کہتی ہے اسے آپ اچھا، اور دنیا جسے اچھا کہتی ہے اسے آپ برا۔ چلو میں تو جاتی ہوں، تم سے بات کرنا ایسا ہے جیسے گدھے کے آگے زعفران ڈالنا۔ بہن یہ سب جوانی اور بے دینی کا نشہ ہے، جب یہ نشہ اترے گا تب سب پتہ چل جائے گا۔ اس میں نشے کی کیا بات ہے؟ فری رہنا چاہیے، جینا کتنا ہے اور اس میں بھی ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سمجھ نہیں آتا۔ بہن مختصر زندگی کو ایسے گزارو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ آپا موبائل کا استعمال اس کی مختلف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، کبھی گیم کھیلنا، کبھی چیٹنگ کرنا اور کبھی اپنا پرفارمنس دکھانا، اس میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ بہن اگر آپ کو آپ کی آخرت سنوارنی ہو تو آپ کے سامنے پورا موبائل فون، اس کی الگ الگ ایپ اور مختلف ہلاک کرنے والی گیمز اور چیٹنگ کا پوسٹ مارٹم کرو۔ آپا آپ کی گفتگو سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موبائل کے استعمال سے ایمان خراب ہوتا ہے اور آخرت بھی بگڑتی ہے۔ آپ ضرور اس سلسلے میں ضروری وجاہت میرے سامنے پیش کریں تاکہ میں بھی اسے سمجھ کر آگے شیئر کروں اور اپنے آپ کو بھی ان برائیوں سے بچاؤں۔ بہن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو۔ جیسے کہ چھری، اس کے ذریعے پھل اور سبزی کاٹنا، یہ اس کا پازیٹیو پہلو ہوا، اور اسی چھری کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہوا۔ نیگیٹو پہلو سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی فون کے بھی دو پہلو ہیں، جیسے کہ پازیٹیو، اس کے ذریعے ضروری بات چیت کرنا، اس سے سیدھے راستے معلوم کرنا، تلاوت قرآن سننا، دینی کتابیں پڑھنا، بیانات اور نعت شریف سننا، دین کی معتبر باتوں کو حوالے کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچانا، فون پر بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، یہ سب پازیٹیو پہلو ہے۔ اور نیگیٹو جیسے کہ نامحرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، نیٹ پر غلط فوٹو، گندے پروگرام دیکھنا، فلم دیکھنا، گانے اور سانگ سننا، بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچنا، سیلفی لینا، غیر دینی باتوں کو بغیر حوالے کے دین کے نام پر شیئر کرنا، گیم کھیلنا، یہ سب نیگیٹو پہلو سے بچنا فرض ہے۔ آپا موبائل میں گیم کھیلنے میں کیا برائی ہے؟ گیم کھیلنے سے تو دماغ فریش ہوتا ہے۔ بہن اس کا جواب آپ کو ملانی صاحبہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کے غلط استعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسے وقت بھی برباد ہوتا ہے اور پیسوں کا بھی نقصان ہے۔ نیز بات چیزیں ایسی ہے جس سے کھیلنے والے کے بھی اخلاق بگڑتے ہیں، جیسے کہ فری فائر، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے،
غیر محرم مرد عورت کا جڑنا ہوتا ہے، دماغ سے کھیلنا اور کیسے شوٹ کرنا، یہ خیالات اور ٹریننگ ملتی ہے جس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے گندے ہونے کا مکمل امکانات ہے۔ بڑے چھوٹوں کا لحاظ ختم، اور اس میں ہم ایسے کھو جاتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ نماز جاتی ہے، پیسے اور وقت کا نقصان الگ، فائدہ کچھ نہیں، بس انجوائمنٹ کے نام پر اپنے آپ کو اور پورے سماج کو بگاڑنا ہے۔ اسی طرح موبائل اور کمپیوٹر پر اس طرح کے گیمز کھیلنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ کام ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی بھی دینی نقصان نہیں ہے، حالانکہ اس سے دین اور دونوں دنیا کا نقصان ہے۔ نقصان کے ساتھ ساتھ جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر اپنے آپ کو بڑی ہی آسانی سے خوشی خوشی لے جانا ہے۔ اوہو، اتنا بڑا دین دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ایسی گیم تو میں نہیں کھیلوں گی۔ اور اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری پیاری بہن، اسنیپ چیٹ استعمال سے ہی بچنا چاہیے۔ اس میں فلمی گانے، فلمی ڈائلاگ یا کوئی بھی ڈائلاگ پر اپنے ہونٹ ہلانا یا ڈانس کرنا، یہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ ایسا کرنے والے کی تمام حرکتیں پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اسنیپ چیٹ میں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہوتی ہے، اس سے دوسری سینکڑوں برائیاں جنم لیتی ہے۔ اسی طرح انسٹاگرام پر بھی لوگ اپنے فوٹو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس پر بھی لائک کرتے ہیں، اس میں بھی قرآن و حدیث کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح فیس بک پر بھی لوگ اپنا نام بدل کر غیر محرم سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے فوٹو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور شریعت کے خلاف سینکڑوں کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ فیس بک، اسنیپ چیٹ، فری فائر، پب جی، لوڈو اور تمام ہی وہ ہے جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائے۔ غیر ضروری اور غیر محرم سے بات چیت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ لذت کی امید پر گناہ مت کر، لذت کی امید پر گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ آج ہم تمام تو کریں گے، موبائل کا غلط استعمال جنت سے دوری اور جہنم سے قریب ہونا ہوتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچائیں گے اور وہ وقت تلاوت اور ذکر الہی میں خرچ کریں گے، اور اللہ ہمیں اور ہماری پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور موبائل کے غلط استعمال سے پوری حفاظت فرمائے۔ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ ملانی صاحبہ آپ کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اللہ ہمیں موبائل کے غلط استعمال سے بچائے۔ ملانی صاحبہ آپ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ میں مدرسہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ جلسے میں جا رہی ہوں، جہاں مفتی عمران صاحب تشریف لائیں گے۔ چلو، بڑا فائدہ ہوگا۔ ہاں چلو، ہم بھی چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں موبائل کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اب میں امتحان کے اندر باہر سے ہی استاد تشریف لاتے ہیں، وہی نمبر اور مارکس دیتے ہیں، بچوں کی محنت اور اس کو نصیب پر نمبر ملتا ہے۔ تو میں جو بچے 3 نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے ان بچوں کا جو میں نام لیتا ہوں اسٹیج پر تشریف لے آوے۔ 3 نمبر کے بچوں کو انعام دینے کے لیے میرے استاد حافظ صدیق صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا انعام دے۔ 3 نمبر احمد رضا آصف میمن، عبدالاحد عبدالحفیظ میمن، زیان زبیر منصوری، ثنا اشرف شیخ، نواز نوید شیخ، حذیفہ شبیر میمن، ضدین نوید شیخ، نیر آصف منصوری۔ یہ بچہ آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ یہ نہیں ہے، جدن نام کس کا ہے؟ حذیفہ کا ہوگا۔
جزاک اللہ ہمارا استاد حافظ صدیق صاحب. اب جلسے کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، حافظ آفتاب صاحب 1000 روپے، عمران بھائی سید 3000 روپے، حافظ فیضان صاحب کھتری 3000 روپے، جہیر بھائی پولیا والا 5000 روپے، عبد الرحمان بھائی رنگریز 1000 روپے، انیس البھائی شیخ 3000 روپے. اللہ ان کے عطیات کو قبول. اب میں جلسوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آقا نامدار تاجدار مدینہ سید المرسلین ختم الانبیاء سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں عیان سے کوئی شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں وہاں سے جنت سے ہوا آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر. دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی. دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی. آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. لوٹ کر ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا. لوٹ کر ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا. دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. میرے
से प्यार हो गया, बाग जन्नत का वो हकदार हो गया, बाग जन्नत का वो हकदार हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को और तरक्की अता फरमावे। अब मैं सालाना इम्तिहान में 2 नंबर पे बच्चे जो कामयाब हुए हैं उनको मैं दावत देता हूँ। उनको इनाम देने के लिए मुफ्ती मोहसिन साहब और मौलाना यूनुस साहब को मैं दावत देता हूँ कि स्टेज पर आए, अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम दे। नंबर 2 पे जो कामयाब हुए हैं अयान सईदुल भाई शेख, इल्मा आसिफ मेमन, आमिना आसिफ खतरी, सेफान तस्लीम मलिक, अनस निजाम भाई शेख, जुबैरिया हाफिज़ फैज़ान खतरी, मोहम्मद फैज़ जुबैर मंसूरी, असअद निजाम शेख, मोहम्मद अली अब्दुर्रहमान कड़ीवाला, आहिल मुज़म्मिल मंसूरी, फ़ज़ल मुजाहिद शेख। ये बच्चे आए और अपना इनाम ले जाए। बच्चों के लिए जिन ने तावन किया है, अभी एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपये, हाफिज नजीर की तरफ से 100 रुपये, हाफिज रियाज साहब की तरफ से 200 रुपये, सरफुद्दीन भाई खतरी की तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए, मुख्तार अहमद रंगरेज की तरफ से 200 रुपये बच्चों के लिए, मरहुमा रहीमा की तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए, रहमानी पार्क नौजवान की तरफ से 2500 रुपये बच्चों के लिए, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 1200 रुपये बच्चों के लिए, सलीम भाई अपोलो वालों की तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए, अशफाक भाई मेमन खंबात वालों की तरफ से 500 रुपये, इलियास भाई अंग्रेज की तरफ से 500 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये और अल्ताफ भाई बुंदी वालों की तरफ से 200 रुपये मौसूल हुए। अल्लाह ताला इनके अतियात को कबूल फरमा। अब मैं प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हुए वालिद की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में उस उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए अहमद रजा और उसके दोस्तों को मैं दावत देता हूँ, वो आए और प्रोग्राम पेश करें। साइड में खड़ा रहने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो। बस यार क्या बताओ, मेरे अब्बू तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। क्या मतलब? देखो ना, जब देखो तब डांटते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही है। मुझे तो लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही है। हाँ सही कह रहे हो, ना कहीं घूमने लेकर जाते हैं और ना ही मेरी कोई फरमाइश पूरी करते हैं। सिर्फ संडे ही संडे देखने को मिलते हैं, वरना सुबह जाते हैं, रात को हमारे सोने के बाद आते हैं और दूसरे बच्चों के बाबा तो उन्हें महंगे महंगे खिलौने दिलाते हैं और चीजें भी। मेरे अब्बू तो बस मुझे उम्मीद ही नहीं है। भाई हम तो कब से आपकी बातचीत सुन रहे थे, आपने सही कहा, दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं, तभी तो वो खुद से ज्यादा अपनी फैमिली और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा उनका दिल नहीं करता होगा कि वो भी घर पे रहे, सुकून से बैठकर आराम करे? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात आपकी ख्वाहिशों की, तो उनकी सैलरी भी इतनी कम होती है, कोई चाहकर भी आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। हो सकता है हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही ना बचते हो कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। भाई मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। और जहाँ तक बात है आपकी घूमने की, ये भी उनकी कोई मजबूरी है और उनकी ड्यूटी है
کہ وہ ہمیں بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی تربیت دے۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ آپ کی ضرورتوں میں کبھی کمی آئی ہے؟ نہیں بھائی، کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا آپ بیمار ہوئے ہو اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر ہی نہیں ہوئی؟ نہیں بھائی، کبھی نہیں۔ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا ابو آپ کو چھوڑ کر گھومنے چلے گئے ہو؟ نہیں بھائی، کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ابو نے خود تو اچھا کھایا لیکن آپ کو نہ دیا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز کم ہوتی ہے تو ہمیں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ پیار نہیں، محبت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں کی محبت تو نظر آ جاتی ہے لیکن باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں۔ لو یو ابو۔ لو یو ویری مچ ابو۔ بے شک باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ تو ایک سائے دار ہوتا ہے۔ آج ان بچوں کی باتوں نے اپنی والد کی یاد دلا دی۔ واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں عطا کی، اور وہ بچے جن کے ماں باپ ان کی خواہش پوری نہیں کر پاتے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ صرف میں بچوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وہ کہتی ہے ابو جان آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں، بیوی کہتی ہے شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں۔ ارے اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے، صبح سے گھر سے نکلتا ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، کوئی بائک پہ جاتا ہے تو کوئی بس سے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کر جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے، لیکن کیوں جاتا ہے؟ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، اور تنخواہ کم ہو گئی تو بچوں کی خواہش کیسے پوری کروں گا؟ مدرسہ اور اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانا ہے، کھانا بھی وقت پر لانا ہے، ہر چیز ہمیں تیار کرنی ہے۔ اس کا سوچ اور ذریعہ کون ہے؟ اس کا سوچ اور ذریعہ ہمارے ابو ہے۔ اور بہت ہی پیاری بات کہی ان بچوں نے، ماں کا پیار تو نظر آ جاتا ہے لیکن باپ کے پیار کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم نے بڑی سیدھے کی، ہماری بڑی باتیں منوائی، اور اب جب والد صاحب کا بڑھاپا آ گیا تو ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے، ان کے غصے کو برا نہیں ماننا ہے، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا ہے۔ کبھی اپنے باپ کا دل مت دکھانا کہ یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ ارے آپ اس سے کہتے ہو نہیں معلوم جس نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے آپ کو کھڑا ہونا سکھایا۔ اور ہم اپنی ماں کو تو کے بیٹھتے ہیں کہ ماں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج میں دنیا کے سارے بچوں سے پوچھتا ہوں کب کہا تھا اپنے باپ کو کہ ابو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ آج اگر میں دنیا میں جو کچھ بھی ہوں ابو یا آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے یہاں تک پہنچایا آپ نے، اور جس کا آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا بیٹا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کہیں پھنس جاتا تو ابو کے پاس ہی آتا، وہ کہتے بیٹا میں سنبھال لوں گا۔ اب جب ابو جان چلے گئے تو پتا چلتا ہے کون سنبھال لے گا۔ کبھی اپنے باپ کا دل مت دکھانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ اور آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں جن کے والد ہیں ان کا خوب خیال رکھے، ان کی خوب قدر کرے، اور جن کے والد بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں یہ احساس دلائے کب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ آپ نے بڑا کام کیا میرے لیے اور ہمارے لیے، آپ نے بڑی محنت کی، اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ ارے تو ہے اس اولاد پر جو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، آپ نے نہیں۔ کبھی نہ کہنا میرے پاس جو دولت ہے، جو عزت ہے، جو شرافت ہے، یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اور آخر میں اور ایک بات کہتا چلوں، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی خوب خدمت کر کے جنت کمائے، ورنہ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے ابو کی یاد آتی ہے تو انہیں ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا، باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی چھایا ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی پھٹے حال ہے، باپ کے دم سے شب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ آج اسے ہم سب ارادہ کریں کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرماوے۔ حقیقت میں والد کا دنیا میں موجود ہونا ہی ہمارے لیے ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، یہ چلے جانے کے بعد گھر ویران ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے دل کا ہے نرم مگر سخت خود کو دکھلاتا ہے، دل کا ہے نرم مگر سخت خود کو دکھلاتا ہے، زمانے کی ٹھوکر سے لیکن مجھے بچاتا ہے، قدم اٹھانے تو کیا قدم جمانا بھی سکھاتا ہے، قدم اٹھانے تو کیا قدم جمانا بھی سکھاتا ہے، خود سے آگے جاتا دیکھ کر صرف وہی مسکراتا ہے۔ اور دوسری بات، پوری دنیا جس موت کی تمنا کرتی ہے کہ میری موت مدینہ میں آئے اور میں جنت البقیع میں جا کر حضور کے سائے میں سکون پالوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے سر کے تاج جناب مفتی عمران صاحب کے والد محترم بھی کچھ مہینے پہلے اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب میں جو بچے 1 نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے ہمارے مفتی خلیق صاحب ملا ان کو دعوت دیتا ہوں، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو انعام دیں۔ جو بچے پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں ان کا نام لیتا ہوں، جلدی سے اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ محمد علی یونس بھائی میمن، عافیہ عبد الرحمن کری والا، عمر نظام بھائی کھتری، احمد عثمان غنی گندی والا، زینب حاجی سہیل میمن، الفیہ سعید البائی شیخ۔ ایک مسلم بھائی کی طرف سے 500 روپے بچوں کے لیے، حافظ آفتاب میمن کی طرف سے 100 روپے بچوں کے لیے، لالو بھائی شرطی کی طرف سے 200 روپے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کیا ہے، انیس البھائی شیخ 3000 روپے، اقبال بھائی گنم 2000 روپے، ریاض بھائی منصوری 1000 روپے، اسماعیل بھائی صابوگر 3000 روپے، شعیب بھائی چیپو والا 1500 روپے، یوسف بھائی چیپو والا 2000 روپے، یوسف بھائی اور کلثوم بی لوہار کے اصال ثواب کے لیے 1000 روپے، جنید بھائی پولیا والا 10000 روپے، پپو بھائی میمن 1000 روپے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرماوے اور دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو حروف تہجی یعنی الف سے یا کی زبانی پیش کرنے کے لیے محمد علی میمن کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام محمد میرے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم، حق سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جناب صدر محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم پھیلا ہوا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، عورتوں کو حیوانوں سے زندگی جینے پر مجبور کرنا، الغرض انسانیت تباہی و بربادی کا آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور دنیا میں ہم سب کی آنکھوں کے تارے، آمینہ کے دلارے، امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو معزز سامعین، آئیے میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حروف تہجی یعنی الف سے یا کی زبانی سناتا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ الف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں،
تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا نے کہا ثروت والے آ رہے ہیں، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خو نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں، دال نے کہا دو جہاں کے والی آ رہے ہیں، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں، سعود نے کہا صادق و امین آ رہے ہیں، زود نے کہا ضعیفوں کے معوا آ رہے ہیں، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہے ہیں، ذو نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا غریبوں کے غمخوار آ رہے ہیں، فا نے کہا فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، قوف نے کہا قرآن والے آ رہے ہیں، کاف نے کہا کملی والے آ رہے ہیں، لام نے کہا لوح و قلم والے آ رہے ہیں، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کے امام آ رہے ہیں، واو نے کہا والضحیٰ آ رہے ہیں، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہے ہیں، یا پکار اٹھا یہ تو یکتا اور انوکھی شان والے آ رہے ہیں، یہ تو یاسین آ رہے ہیں۔ تو عزیز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معصوم بچوں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ حمزہ اور اس کے گروپ کو، اس کے ساتھیوں کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہاں کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ جن بچوں کا انعام باقی ہے وہ بھی اسٹیج پر آ جائے۔ قاری حذیفہ صاحب کے ہاتھوں مبارک سے ان کو انعام دیا جائے گا۔ عمر میمن، حذیفہ غنم، عائشہ گندی والا، جیٹ شیخ، الفیظ لوہار، جین الشیخ، عائشہ کاجل والا، افضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کے میٹھے بول کتنے اچھے اور انمول، پیارے نبی کے میٹھے بول کتنے اچھے اور انمول، پیارے نبی کے میٹھے بول کتنے اچھے
का हमेशा सर ऊंचा, झूठ की कश्ती डामाडोल, झूठ की कश्ती डामाडोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। अपनों से कर बात भली, 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 मुँह अपना बेकार न खोल, मुँह अपना बेकार न खोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। गैर को खुद से अच्छा जान, 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 फिर न किसी के ऐब टटोल, फिर न किसी के ऐब टटोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। नादारों की कर इमदाद, नादारों की कर इमदाद, नादारों की कर इमदाद, नादारों की कर इमदाद, खाली मत लौटा किसी कोल, खाली मत लौटा किसी कोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। सच्चाई और अच्छाई, सच्चाई और अच्छाई, सच्चाई और अच्छाई, सच्चाई और अच्छाई, दिल के पैमाने में गोल, दिल के पैमाने में गोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। हमजा प्यार की खुशबू से, 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 महका दुनिया का माहौल, महका दुनिया का माहौल, प्यारे नबी के मीठे बोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल, प्यारे नबी के मीठे बोल, कितने अच्छे और अनमोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं सफ़ीर एपोलो वाले उनको दावत देता हूँ कि वो आए और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें।
اور ہمارے علاقے کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے سارے علماء اور حفاظ کرام ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے ہدایت کا، رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں حافظ مدثر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا نعت پڑھنے کا، اور میرے استاد حضرت مفتی عمران صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم ہے غار ہرا میں، کوئی ساتھ راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی۔ میرے ساتھ میں مل کر صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے ترسے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہا گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت، دکن سے تہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، اس کوہ سے اس حضر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کہے کوئی رستا، نبی جی پیارے نبی
نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن اوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا تیرے در پہ ہے یہ گزارش، خطا کار آنکھوں پہ ہو یہ نوازش، خطا کار آنکھیں گناہ گار آنکھیں، دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ حسی مجھے کو دکھلائیے نا، کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ حسی مجھے کو دکھلائیے نا، عنایت کی برسات برسائیے نا، مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا، تمنا ہے ہم سب کیا جائیے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ 600 روپے ان کے ہدیہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ عطیات کو قبول فرماوے. وہ ایک شخص جو ہر مظلوم کے دلوں میں چھائے ہے، وہ ایک شخص جو ہر مظلوم کے دلوں میں چھائے ہے، جان کی بازی لگا کر انہوں نے اپنے ہر فرض نبھائے ہیں، ہر مصیبت میں بس انسانیت کے رشتے اپنائے ہیں. تاریخ میں وہ ہمارے روح روا حضرت مفتی عمران صاحب کہلائے ہیں. حنیف بھائی میمن کی طرف سے 200 روپے بچوں کے لیے، ذاکر بھائی کھتری کی طرف سے 2000 روپے بچوں کے لیے، بلال بھائی کھتری کی طرف سے 500 روپے بچوں کے لیے، حافظ فیضان کھتری کی طرف سے 500 روپے بچوں کے لیے، حسنین میمن کی طرف سے 500 روپے بچوں کے لیے، مولانا علی صاحب کی طرف سے 200 روپے بچوں کے لیے، مرحوم جنید بھائی وس نگر والوں کی طرف سے 300 روپے بچوں کے لیے، عبدالحفیظ بھائی میمن کی طرف سے 500 روپے استاد کے لیے اور 500 روپے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرمائے.
ہمارے استاد کا بھی اکرام انشاءاللہ میں کروں گا. یہ تو اس کے لیے جویا میمن کو میں دعوت دیتا ہوں جلد سے جلد تشریف اسٹیج پر تشریف لے آوے تو اپنا انعام لے جائے. جویا میمن. اب میں حافظ نعیم اور عبدالعزیز بھائی ڈبل والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے. اور اس مدرسے کے استاد کے لیے بھی ان کا استقبال کیا جائے گا استاد کے ہاتھوں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بچوں نے بلا جھجک بہت اچھے طریقے سے سارے پروگرام پیش کیے. استاد اکیلا ہی محنت کرتا ہے اور بڑا اچھا نرم دل استاد ہے. بولنے میں بھی کچھ بھی بولتا رہتا ہے، شعر شاعری بھی سناتا ہے، اللہ جانے کہاں سے لکھ کے لاتا ہے لیکن سناتا ہے شعر شاعری. اس کی بیوی بھی تو کہے گی کہ ماشاءاللہ شاعر بن جائیں گے. وہ ایک شاعر کی میں نے شاعری سنی تھی تو وہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ نہ ادھر لے جاتا نہ ادھر لے جاتا، نہ گھماتا نہ پھراتا، رات دن شعر سناتا. اللہ اس کو بچاوے شعر سے ورنہ یہ مصیبت ہو جائے گی. تو بہرحال ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں. میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہی پڑھ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کو کیسا سنوارا جا رہا ہے، کتنا اچھا بچے بولتے ہیں. اللہ کرے کہ گھر میں بھی ماں باپ ان کو اچھا بولتا کر دے ہوئے. استاد تو اچھا بولتا کر دیتے ہیں، استاد بار بار سناتے ہیں کہ بیٹا امی کی عزت کرو، ابو کی عزت کرو، بہت سکھاتے ہیں. لیکن گھر میں جاتے ہیں تو بچے پھر کیا معلوم کیوں بگڑ جاتے ہیں، وہی سمجھ نہیں پڑتی. کیوں ماں باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں، کیوں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیوں ماں باپ کا کام نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. شاید سمجھ گئے ہوں گے ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بھائی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جو رنگ ان کو چڑھا کر بھیجا جاتا ہے وہ رنگ گھر کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے. کب وہ لطیفے کے طور پر کسی نے کہا تھا، ٹیچر نے پوچھا کہ بتائیے سب سے بڑی جنگ کا نام بتائیے، سب سے بڑی لڑائی کا نام بتائیے. تو بچے نے کھڑے ہو کر استاد سے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرنے کی. سمجھے؟ جب تک بڑے ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں گے وہاں تک بچے ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں گے. ہمارا اثر بچوں پر پڑتا ہے. بچے اچھے بنیں گے اسی وقت جب ہم اچھے بنیں گے. ہمارا ایکشن بچوں کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم سمجھے کہ میں موبائل میں گانے سنوں اور میرا بچہ تلاوت کرے تو پاسبل نہیں. میں سمجھوں کہ میرے بچے کو برابر ڈانٹوں پیٹوں اور مکے ماروں اور میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے جنت ڈھونڈے، مشکل ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے تبھی جا کر بچے بھی ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئیں گے. بہت سارے سوال ہوں گے ماں باپ کو کہ بھئی یہ بچے اتنے ٹیڑھے ہیں کہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہماری مانتے ہی نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کتنی مرتبہ سمجھایا؟ وہ پہلے آپ ٹیلی کیجئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ. ارے آج کی مائیں تو
ماشاءاللہ ایک مرتبہ بھی ٹرائی نہیں کرتی، پہلے سے ہی چھکے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسا ہی ہاتھ میں بیٹ آتا ہے بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے 10 مرتبہ اپنے بچے کو بیٹھ کے سمجھایا، اپنے بچے سے پیار کیا، اپنے بچے کا مائنڈ بنایا، ٹھیک ہے جہاں سختی کرنی ہے وہاں کرو، اس کو بھی پوچھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے چہرے پر مت مارو، فإنہا اشرف الاعضاء، وہ چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف بنایا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں گے؟ آج دنیا کے لوگ، دنیا کی بڑی بڑی اسکول والے چلڈرن کیئر کے بڑے بڑے پروگرام رکھتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ حالانکہ 1400 برس پہلے ہمارے آقا سید الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچے تو کیا جانوروں سے پیار کرنا کا سکھا گئے۔ بچے تو بچے، لیکن بخاری شریف میں بہت سارے باب ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے جو انعام یعنی جانور، باب الانعامی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانوروں پر کیا تھی، اور باب الاطفال رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے بچوں پر کیا تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا پودا بنانا چاہتے ہیں، اچھا جھاڑ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کیئر لیجئے، اس کا کھاتر کیسے ڈالنا، اس میں پانی کیسے ڈالنا، اس کو دھوپ میں کیسے رکھنا، وہ سارے طریقے ان ماں باپ کو سیکھنے ہوں گے، تبھی جا کر یہ ماں باپ اپنے بچوں سے سکون پا سکیں گے، ورنہ اپنی مرضی سے ان کی تربیت کریں گے تو یہ بچے آپ کی مرضی کے مطابق کبھی نہیں چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ تمہارے بچوں کو لوگوں کے درمیان میں ذلیل مت کرو۔ پھپھی بیٹی ہے، خالہ بیٹی ہے، ماموں بیٹے ہے، چاچا بیٹے ہے، اور ان کے درمیان میں ماں کہے گی بدھو ہے کہیں کا، بڑا نالائق ہے میرا بیٹا، ناپاس ہی ہوتا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہ سارے جملے ان بچوں کے دلوں میں آہستہ 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 نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچوں سے اگر تمہارا بیہیو ایسا ہوگا کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں سگریٹ پھونک رہے ہیں اور اپنے بچے کو بلا کر بولتے ہیں کہ گدھے سمجھ نہیں پاتی تجھے، یہ کام نہیں کرتا ہے، بچہ من میں سوچتا ہے کہ میں گدھا ہوں کہ انسان ہوں، پھر ابا کو دیکھتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، بچہ دھیمے دھیمے ٹیلی کرتا ہے کہ میں گدھا ہوں کہ کون ہے، ابا کون ہے، وہ ساری معلومات کرتا ہے۔ تو یہ بچوں میں آہستہ آہستہ نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اگر بچوں کو لوگوں کے درمیان میں ڈانٹو گے، ذلیل کرو گے، کل یہ بچے بڑے ہو کر تمہیں لوگوں میں ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے اس کا بھی طریقہ سیکھیے۔ قرآن کریم نے بہت اچھے طریقے سے چائلڈ کیئر والوں نے تو اب سارے موٹیویشنل اور اب جو ہے مونٹیسری کے کورس شروع کیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بہت سارے بچوں کے کورس سکھا کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کو لگا کہ اتنی دیر ہو گئی، کیا وحی نازل ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر سے سجدے میں سے سر اٹھایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں لگا کہ وحی نازل ہو رہی ہوگی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، میرے جو ہے پیٹھ کے اوپر حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تھے اور وہ کھیل رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کا کھیل پورا ہو جائے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاؤں۔ کیا ضبط ہے ہمارا؟ ہماری ماں بہنوں کا اتنا ضبط ہے، برداشت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی بڑی بیٹی زینب کی، جو بیٹی کا نام ہے امیمہ بنت زینب یا امامہ بنت زینب، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو حضرت زینب کی بیٹی کو چالو نماز میں گود میں لے لیتے تھے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو سائیڈ پر بٹھا دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کی جو تعلیم دی ہے وہ ہمارے گھروں سے اوجھل ہو چکی ہے، ہمارے گھروں سے غائب ہو چکی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ مجھے چین مل جائے، بچے کسی بھی طرح جو ہے خاموش ہو جانے چاہیے، بچے ہمارا مقابلہ نہیں کرنے چاہیے، ہم جو کہے وہ بچے کریں، تو پھر تم بھی وہ کرو جو تمہارا رب کہتا ہے، تم بھی وہ کرو جو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تبھی جا کر تم بچوں کو اچھے سے ٹیکل کر سکو گے۔ ورنہ بچوں کو اگر تم نے صحیح تعلیم نہ دی تو یہ بچے بڑھاپے میں آپ کے لیے جو ہے سر کا درد ایسا بنیں گے۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں دوستیوں میں اور دوستوں کی بیٹھکوں میں نے کل بھی کہا تھا، 5ویں دورن میں بچے پڑھ رہے اور سگریٹ پی رہے ہیں، 6ٹھے دورن میں بچے پڑھ رہے سگریٹ پی رہے، پڑیکی کھا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو یہ عادتیں پڑتی جا رہی ہے کہ وہ حقے بازی کرتے ہیں اور پھر دھیمے دھیمے چرس اور گانجے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو خوشی کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہماری بہت قریب کی کالجز میں سے بہت سارے بچے آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوئے۔ ایک بچہ آیا مجھے کہنے لگا، وہ BHMS کرتا ہے، اس نے بتایا کہ مجھے یہ AMD گولی کی عادت پڑ گئی، تو میں نے 9 مہینے میں میرے باپ کے 27 لاکھ روپے کھا گیا، میں صرف ان گولی میں نے اتنا خرچہ کر دیا کہ میرے ابو کو ہمارا جو فلیٹ تھا وہ بیچنا پڑا۔ تو آپ کے بچوں کی تربیت آپ کرو گے، یہ استاد تو آپ کو کنڈے کے اندر ایک پودا لگا کر دے دیتے ہیں، پانی آپ کو چھانٹنا ہے، دھوپ آپ کو دینی ہے، اس کو سجانا سنوارنا آپ کو ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تعلیم پڑھے، وہ تعلیم سیکھے جس سے ہم بچوں کو محبت و پیار اور وقتاً فوقتاً جہاں سختی کی ضرورت ہو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہوئے ان بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ورنہ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو ماں باپ بڑھاپے میں بہت دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بچے بے پرواہ ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ کئی لوگ فون آتے ہیں کہ بھئی ایمبولنس بھی بھیجو، آدمی بھی بھیجو، تو پوچھا کہ آدمی کو بھی بھیجے، کوئی ہے نہیں، بولے اماں ہے اکیلی، لیکن ان کے آگے پیچھے کے لڑکے 4 ہیں 3 ہیں، وہ ماں کو اوپر سے نیچے اتارنے تیار نہیں ہے۔ جس ماں نے 3 بچوں کو گود میں اٹھایا تھا وہی ماں کے لیے، بیمار ماں کے لیے 3 بچے اس ماں کو اوپر سے اتارنے تیار نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہم نے نہیں دی۔ اگر تعلیم دی ہوتی تو جہاں تجھے کھانسی ہوتی بچے کی آنکھ کھل جاتی، جہاں تو روتی تو بچہ رو دیتا، جہاں تجھے تکلیف ہوتی تو بچہ جو ہے تیری تکلیف کو محسوس کرتا۔ 4 سال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنی والدہ کے سر پہ بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے، اماں تجھے بخار ہے، تیرا سر دکھتا ہے؟ 4 سال کی عمر میں بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا محمد سو جاؤ، لیکن کہا نہیں ماں، جب تک تیرا سر اترے گا نہیں وہاں تک تیرا بیٹا محمد نہیں سوئے گا۔ یہ بچوں کی تربیت و تعلیم ہوگی۔ قسم خدا کی پھر رات کو یہی بچہ عالم دین ہوگا، بڑے سے بڑا مفکر و محدث ہوگا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر و انجینئر ہوگا، اگر بادشاہ بھی ہوگا، لیکن ماں کی وہ قدر کرے گا جو رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھتے تھے، اور کتاب پڑھنے کے بعد جب ان کی والدہ سوتی تھی تو قریب آتے تھے اندھیرے میں اور اپنی ماں کے پیر کو پکڑتے تھے، دباتے تھے، اور ان کے آنسو ان کی ماں کے پیروں پر گرتے تھے۔ اماں کہتی تھی کہ بیٹا تو اتنا بڑا امام ہے، 3 دن میں حافظ قرآن بنا، پوری دنیا میں تیرا چرچا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جھک کر اپنی ماں کے قدموں کو چومتے تھے اور کہتے تھے ماں میں تیرے پاؤں نہیں بلکہ اپنی جنت کو چومتا ہوں۔ یہ تھے وہ بچے جن کی ماں نے یتیم ہو گئے تھے، لیکن ماں نے تربیت کی تھی، اور ایسی تربیت کی تھی کہ بچے ماں کے دکھ میں اور ماں کی تکلیف کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا پڑھائیں گے، ایجوکیشن دیں گے، اس کی بھی حالت ہماری خراب ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں ہمیں جو ڈاکٹر چاہیے، جو لڑکیاں ڈاکٹر چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیں طے کرنا ہوگا، اور وہ سب سے پہلے طے ہماری ماں اور ہماری بہنیں کرے گی کہ ہمارے بچے کو ہمیں کیا بنانا ہے۔ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چاچا آئے بہت برسوں پہلے، اور وہ جو ہے پہلے زمانے میں بھی کھیڑا میں جیسے لوگ پھیریاں گھومتے کپڑوں کی،
تو ایک چچا آئے اور کہنے لگے، بات کرتے کرتے کہنے لگے میرا بچہ تو سورت میں انکم ٹیکس آفیسر ہے، لیکن میرے لیے زندگی کا وہ آخری دن تھا جو میں نے اپنے بچے کو دیکھا جب میں اس کی آفس پہنچا۔ میں غریب اور کپڑے بھی سیدھے سادے تھے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا سورت میں آفس میں۔ مجھے بہت خوشی تھی، بہت خوشی تھی کہ میرا بیٹا اس مقام پر بیٹھا ہے۔ میں اپنے دل میں ارمانوں کو لے کر گیا تھا کہ میں جاؤں گا تو میرا بیٹا چپراسی سے کہے گا کہ ابو آئے ہیں، جلدی سے پانی لاؤ، جلدی سے چائے لاؤ۔ لیکن جب میں اس کے آفس کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سارے لوگ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، سب سوٹ بوٹ میں تھے، اسٹیٹس میں تھے، لوگ بڑے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا آتے ہوئے تو میں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میرے بیٹے نے زور سے کہا کہ یہ میرے گھر کے نوکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ کاش میں نے اسے پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر ہم اپنی نسل کو آگے کچھ قابل بنانا چاہتے ہیں تو محلے کے اندر اپنی محلہ کمیٹی بنائیے، خدمت کمیٹی بنائیے، مسلکوں کو اور آپس کے اختلافات کو چھوڑیے۔ دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے اور ہم ابھی بھی مسلکوں میں اور اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، خاندانوں، قبیلوں اور جماعتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کب تک اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ کروڑوں معبودوں کو ماننے والے ایک ہو چکے ہیں اور ایک خدا کو ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے بکھرے ہوئے ہیں، خاندانوں میں، جماعتوں میں، مسلکوں میں اور جو نہ جانے فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی تمنا کی تھی، یہی ہم سے محبت کی تھی کہ تم اس کے بعد جا کر اس طریقے سے تقسیم ہو کر میری امت کو کمزور کر دینا؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے بچے بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے سوچا تھا کہ بچوں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ تعلیم، قرآن کی تعلیم کو صرف ہم مرنے اور جینے پر نہ پڑھے بلکہ اس تعلیم کو اپنے گھر میں لا کر ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے ہمیں بہترین انسان بنانے کے لیے قرآن دیا گیا ہے، اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے اور اسباب بنانے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن سمجھے، قرآن پڑھے اور قرآن کے لائق بنے۔ تب ہی جا کر آپ دیکھیے، وہاں پر دیکھیے جہاں فلسطین کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، کبھی اپنی زبان سے کوئی شکایت نہیں کرتے، اتنے سخت حالات ہیں لیکن قرآن کو ان کو سمجھا دیا گیا، قرآن ان کو بتا دیا گیا۔ آج بھی اتنی بڑی مصیبتوں میں ان بچوں کی زبانوں پر جہاں ان کی امی کی لاش پڑی ہے، جہاں ان کی ابو کا جنازہ پڑا ہے، پھر بھی وہ بچے اپنے باپ کے جنازے کو چومنے کے بعد کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ میرا مالک ہے، الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے صحیح قرآن کو سمجھا اور صحیح قرآن کو فالو کیا، تب جا کر ان کے بچے اس قابل بن گئے کہ ایک ایک بچے کو دیکھ کر کئی امریکہ میں، کئی یورپ میں بہت سارے عورتیں اور مرد صرف ان بچوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اچھے اخلاق بنائیں۔ محلے میں گالی بولے، محلے میں لوگوں کو حیران کرے، محلے میں لوگوں کو سونے نہ دے، محلے میں لوگوں کو پریشان کرے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت چھوڑ کے گئے تھے کہ کسی کو تکلیف دے، کسی کو پریشان کرے؟ میرے نبی نے تو لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے لوگوں کو راحت دی ہے، لوگوں کے پتھر کھا کے لوگوں کو راحت دی ہے۔ اور آج ہمارے محلوں میں ایسے بچے ہو جائے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی سیمار ہے، کسی کو تکلیف ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ اور منافقین کی نشانی ہے محلوں میں کہ ان جگہوں پر بیٹھے جہاں پر ہماری ماں بہنیں جاتی ہو اور وہ آرام سے بیٹھے بیٹھے ٹھیٹھی ٹھئیے کرے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں۔ سورہ احزاب میں آپ پڑھ لیجئے، جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی تو وہاں پر منافقین جہاں جہاں چار رستوں پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے عورتیں جاتی تھی تو وہ لوگ بیٹھ کر جو ہے ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو کہو کہ چادر ڈال دیا کرے تاکہ یہ منافقین کی تکلیف سے وہ محفوظ رہے۔
تو ہم ہمارے بچوں کو ایسے بنائیں کہ رات کو بیٹھے، کسی کو تکلیف ہو تو تکلیف دور کرے، بیمار ہے تو اس کا علاج کروائے، کوئی پرابلم میں ہے بیوہ تو اس کے گھر میں اناج دے، کوئی یتیم بچہ روتا ہے تو اس کی مدد کرے۔ یہ سارے ہمارے کام تھے، جو ہمارے کام ہم نے چھوڑ دیے، اس لیے ہم دوسری باتوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نوجوان علماء اور یہ محنت کرنے والے علماء پھر سے کھڑے ہو کر آپ کو بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہمت مت ہارو، حوصلہ رکھو، حوصلے کے ساتھ چلو، اللہ بڑا مددگار ہے، اللہ دوبارہ اس امت کو ترقی دے گا، اس امت کو عزت دے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ان کے بچے اور ان کے نوجوان صحیح بننے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ایک واقعہ سنا کر بہت سارا مطالعہ کیا تھا کہ یہ کہوں وہ کہوں، لیکن جو موقع آیا اس پر بات چل گئی ہے، مدثر کو دیکھ کے پورا مضمون ہی بدل گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اعلان بہت اچھا کرتا ہے مفتی صاحب، بیٹے بیٹے میں سنتا رہتا ہوں۔ شاعری کو بھی شاعر نے کہا ہے، شاعر اردو میں بولتے شاعر، تو یہ بولتا ہے شاعر نے کہا ہے۔ تو اردو والے بھی پریشان ہیں کہ چلو بولنے دو ان کو، ہماری تو اردو بھی بہت پریشان ہے بیچاری، اللہ ہی رحم کرے۔ میں وہاں پر لکھنؤ میں ہم پڑھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، ہمارے وہاں کے بچے تو اللہ ہی رحم کرے، اور بڑے لوگ تو اتنی خطرناک گالی بولتے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے گا کہ یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی والی گالی آئی، میں نے پہلے سنا ہی نہیں تھا، ایسی خطرناک گالی بولتے ہیں۔ اور لکھنؤ کے بچے، ہم مدرسے میں سے کبھی باہر نکلتے تو وہاں بچے کھیلتے ہوتے اور لڑتے، تو لڑائی میں وہ بڑا محبت و پیار سے، ہم کو تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی شاعری سنا رہے اس کی طرح۔ تو بچے کہتے تھے کہ اماں ہم سے جھگڑا نہ کیجیے ورنہ ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخی کر دیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے بولا اتنی اچھی لڑائی تو بہت پیار والی لڑائی ہے۔ ہمارے وہاں میں کہ لکھنؤ والوں کو بلا لو، یہاں آ جاؤ ہمارے وہاں پہ سنو، چھوٹے چھوٹے بچے کتنی زبردست گالی بولتے ہیں کہ شیطان کو بھی یوں چکر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے۔ حدیث بہت صحیح بات ہے کہ ہر نوجوان ذرا بھی جذبہ آتا ہے تو بھر کے گالی بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگ جائے گی آٹومیٹکلی خدا کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ جب خدا کی نگاہوں سے گر جائے گی تو پولیس چوکیوں میں جائیں گے تو دیکھیں گے چلو باہر نکلو، تمہاروں کا سکام نہ تھی، نکلو باہر۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے کہ یہ دادا گری، یہ بھائی گری اور یہ ساری گری اتنی کھلی کھلی گالیاں بولتے ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیچارے بھائی صاحب سر جھکا کے کھڑے ہیں اور سامنے والے اتنی بڑی بڑی، ان سے بھی بڑی بڑی دیتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں۔ سقطت من عین اللہ، اللہ کی نگاہوں سے جو گر جائے گا تو پھر وہ تو ساری قوم کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ترقی دی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اپنے بچوں پر بھی جو ہے اس کی توجہ دیجئے کہ قرآن کریم کی باتوں کو، اب تو موبائل ہے، قرآن میں اخلاق کیا ہے، اب تو آپ لکھیے کہ اینیمل آف قرآن، فوڈز آف قرآن، مائیں بہنیں لکھے کہ قرآن کے فوڈز کیا ہے، قرآن کے پھل کیا ہے، قرآن کے فروٹ کیا ہے، قرآن کے اینیمل کیا ہے، قرآن کے اخلاق کیا ہے۔ آپ صرف اوپر لکھیے تو قرآن کے اخلاق آ جائیں گے، گھر میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے اور ایک یہودی جو ہے شام گیا ہوا تھا، سریا گیا ہوا تھا، وہاں سے بہت سارا سامان خرید کر وہ مدینۃ المنورہ آ گیا۔ مدینۃ المنورہ میں اس نے سارا سامان، اس کا نام سلام تھا، سارا سامان اس نے جو ہے بیچنا شروع کیا۔ ایک کمزور پتلا دبلا سانولا لڑکا بھی وہاں سے وہ غلام بنا کر خرید لایا تھا۔ اتنا پتلا دبلا لڑکا کہ کھڑے ہونے میں بھی بیچارہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جھولے کھاتا تھا اور پسینے میں شراب اور اس کے بدن میں سے بدبو آتی تھی۔ اس نے سارا سامان بیچ دیا، لیکن وہ لڑکے کو کوئی خریدنے تیار نہیں تھا۔ مدینۃ المنورہ میں لوگ دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ کہنے لگا سلام کہ کیا مصیبت لے کر میں چلا آیا، کوئی اس کا خریدار ہی نہیں ہے۔ وہ چھوڑ کے اپنے گھر چلا گیا کہ کوئی آواز لگائے گا تو میں اس کو دے دوں گا، آدھے بھاؤں میں بھی یہ بچے کو، اور کسی کو بھی مجھے دے دینا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکی دوشیزہ رہتی تھی، اس کا نام تھا سبیتا بن ریان۔
وہ عورت کو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک لڑکا ہے بہت کمزور ہے اور کوئی اس کو لیتا نہیں ہے۔ وہ سبیدہ جو ہے وہاں پر آئی اور اس بچے کو خرید لیا جو بہت پتلا دبلا کوئی کام کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کو لے کر سبیدہ نے اپنے گھر رکھا۔ اب یہ واقعہ مشہور ہو گیا پورے مدینہ میں کہ ایک لڑکی ہے اور اس لڑکی کے دل میں اتنا رحم آیا کہ وہ اس بچے کو لے کر خرید کر اپنے گھر چلی گئی ہے۔ وہاں پر ایک بیپاری، بہت بڑے بیپاری آیا کرتے تھے مکہ المکرمہ سے مدینہ میں، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ۔ وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کو کسی نے واقعہ سنایا کہ ہمارے یہاں ایک لڑکی ہے، وہ اس طریقے سے کام کیا ہے، اس نے ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں اس کو ملوں اور اس کو جو ہے شادی کی درخواست کروں۔ انہوں نے اس کی والدہ سے شادی کی درخواست کی کہ سبیدہ کا یہ واقعہ میں نے سنا کہ وہ اتنی رحم دل ہے کہ کوئی نہیں لیتا تھا ایسے بچے کو جو کام کا نہیں تھا، اس کو لے کر چلی گئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے میں شادی کر لوں۔ اس کی اماں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بڑے بیپاری آدمی تھے، شادی کر دی گئی اور سبیدہ خود بھی بیپاری تھی، تو ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہم مکہ میں رہیں گے۔ مکہ المکرمہ میں جب حضرت حذیفہ پہنچے ہیں تو حضرت عثمان ابن عفان کی ملاقات ہوئی، ان کا چہرہ بدلا بدلا نظر آیا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا عثمان کچھ بدلے بدلے نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا ہوں میں۔ تو کہا کیا بات کرتے ہو، تمہارے جیسے آدمی ایمان لے آئے تو مجھے بھی لے چلو۔ وہ بھی گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ سبیدہ بھی مسلمان ہو گئی اور کہا کہ یہ بچے کو بھی لے چلو، یہ بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور وہ بچہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ جب حضور کی خدمت میں آیا ہی ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لڑکا دبلا پتلا ساولا جس کو کوئی خریدنے تیار نہیں تھا، وہ حضور کے پاس رہے اور قرآن کریم سیکھا، قرآن کے اخلاق سیکھے، قرآن کی ساری عادات سیکھی، اور اس کے بعد دھیمے دھیمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہونے لگے کہ سب سے پہلے ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تمام صحابہ کے ساتھ، اور ان کو مدینہ المنورہ بھیجا، اور مدینہ المنورہ میں بھیجنے کے بعد ان کو مسجد کا امام بنایا گیا، اور امام بنانے کے بعد ان کا نام تھا سالم مولا حذیفہ۔ ان کا نام سالم تھا، جو بہت کمزور لڑکا تھا، لیکن یہ مقام پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے تو سالم مولا حذیفہ کو امام بنایا کرتے تھے۔ آخر میں ان کی جو ہے شہادت غزوہ موتا میں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے اوپر وار ہوا تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر آج سالم مولا حذیفہ موجود ہوتے تو میرے بعد وہ خلیفہ بنتے۔ وہ بچہ جس کو کوئی لینے تیار نہیں تھا، نگاہ رسول نے اور قرآن کریم کے اخلاق نے یہاں قابل بنا دیا کہ حضرت عمر کی حکومت کیا کم تھی کہ ان کے بعد سالم مولا حذیفہ کو بادشاہ بنایا جاتا۔ وہ ایسا کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو بہرحال آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، پھر سے ہم اپنے بچوں کی پڑھائی پر، تعلیم پر دھیان دیں۔ فضول خرچیوں میں، بیکار خرچیوں میں اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ شادیاں، منگنیاں، بوٹن، نہ جانے کیسے کیسے خرچے اور نہ جانے کیسے کیسے کپڑے۔ ہماری بیٹیاں 40,000 روپے کا جوڑا لا کر ایک دن پہنتی ہے اور اس کے بعد رکھ دیتی ہے۔ 40,000 روپے غریب کو پوچھو کیسے کماتے ہیں۔ جن کے گھروں میں لائٹ چلی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے لا کر لائٹ چالو کرتے ہیں۔ جن کے گھروں میں گیس بند ہو جاتا ہے وہ بیاج کے پیسے لا کر گیس چالو کرواتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، تیرے باپ کو کوئی قرضہ دے گا تو تیری شادی کر دوں گا، بیٹا تیرے کپڑے لا دوں گا، تیرے لیے چاول اور گہوں لا دوں گا۔ وہ ہماری امت میں پڑے ہیں، اور وہ لوگوں کو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ لوگ اپنی شادیوں میں بے فام خرچہ کرتے ہیں۔ 30 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ۔
اللہ کر کے یہ سوچ آتی کہ وہ یتیم بچیاں جو اپنے باپ کے گھروں میں سسکیاں لے رہی ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتیاں ہیں کہ امی اگر ابا ہوتا تو آج ہمارے لیے بھی کچھ شادی کے اسباب ہوتے، ایسی بچیوں کو تلاش کر کے تمہارے 25 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے ان سسکتی ہوئی بیٹیوں کے پیچھے لگ جاتے، قسم خدا کی یہ تمہاری بیٹیاں، یہ تمہارے بیٹوں کی شادی بھی زندگی بھر خوشیوں کا ذریعہ بن جاتی۔ لیکن ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اس لیے آج ہم مارے پھرتے ہیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بندے اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عزت و عافیت اور ہمارے بچوں کو وہ قابل بنائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی اس ہونے والے جلسے کو اور اس مدرسے کو اور اس استاد کو، ایک ہی استاد ہے نا، نگینہ ہے کیا انمول، اس کے لیے نعت بھی پڑھوائی تھی انمول، ایک استاد ہے بیچارہ لیکن محنت کرتا ہے گا، ٹھیک ہے بچے بڑھیں گے پھر 2 استاد کریں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو، یہاں کے نوجوان دوستوں کو الحمدللہ بڑے جذبے والے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہم کوئی نہ کوئی پروگرام رکھنے میں۔ آج کیا کھانے کا ہے؟ کھچڑا، بریانی بنائے، پہلے بھی بریانی تھی، جلسے میں بریانی نے، بیان میں کھچڑا ہوتا ہے۔ اچھا تمہارا مینو تیار ہے گا یوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنیں بھی جو موجود ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے علماء کرام میں مفتی خلیق صاحب تو ماشاءاللہ ہر جلسے میں آ رہے ہیں، ان کی حاضری پور کے ان کو انعام دے دو بھائی، چھلے دے دیں گی۔ جہاں 25 تاریخ کو ایک جلسہ ہے، لاسٹ ہے گا، اگر آپ وہاں دکھے تو آپ کو انعام دے دیا جائے گا۔ مولوی محسن صاحب بھی، مولانا یونس صاحب بھی، قاری حذیفہ صاحب اور تمام اپنا وقت نکال کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بیان یا جلسہ جب بھی کچھ پروگرام ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے تمام ساتھی فکر کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنت کو قبول فرماوے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے والے ہر شخص کا میں شکر گزار ہوں۔ آنے والے تمام علماء کرام، حفاظ کرام اور تمام ساتھی کا اور ہماری ماں بہنوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، جن لوگوں نے تعاون کیا، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کسی کا نام لینا رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ سب ایان بھائی سید کی طرف سے 2000 روپے بچوں کے لیے موصول ہوئے، اور اسحاق بھائی جی بی والوں کی طرف سے 500 روپے بچوں کے لیے موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے احتیاط قبول فرما۔ اور علماء کے لیے کھانے کا انتظام مصعبہ میمن کے مکان پر کیا گیا ہے۔ علماء وہیں پر بریانی، چلو ٹھیک ہے، دعا کر لیتے۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ ہمارے علماء کرام جن کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہے، بچوں کے پیچھے اور مخلوق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا کما سکتے تھے، دنیا کی دولت بطور سکتے تھے، اللہ پھر بھی بچوں کے پیچھے ان کو ہیرا بنانے میں، ان کی آخرت بنانے میں دوڑ رہے ہیں۔ نوجوانی کے عالم میں جہاں خوب خواہشات ہوتی ہے، جہاں اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اللہ اچھی گاڑی چلانا سب جذبہ ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کر سادے لباس میں پہن کر بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول اللہ کا پیار نصیب فرما دے ان کو، رسول اللہ کی محبت عطا فرما دے، تیرے نبی کو خوش کر دے۔ یہ نوجوان اپنی جوانی کو امت کے بچوں کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ خواہشات چھوڑ رہے ہیں، ان کی فیملی والے خواہشات چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہر طرح کی خوشیوں کے موقع پر بھی تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سادہ رکھتے ہیں۔ مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہے علماء کی ناقدری ہوئی، علماء ختم ہوئے، وہاں پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کوتاہیاں تو کس میں نہیں ہے میرے اللہ،
ہر بندے میں کمی ہے، ہمیں کمیوں کی جگہ پر خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم خود ہی عیب دار ہیں مولا، اے اللہ کسی میں ایک عیب ہے تو ہمارے اندر تو ہزاروں عیب ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ رسوا نہیں کرتے، آپ ذلیل نہیں کرتے۔ ایک گناہ ہمارا کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے پورے محلے کو بتا دیتا ہے۔ مالک آپ تو برسوں سے ہمارے ہر گناہ کو جانتے ہیں لیکن کبھی رسوا نہیں کیا، کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی دین میں بھوکا نہیں اٹھایا۔ میرے رب ہمیشہ آپ نے پانی سے پیاسا نہیں رکھا۔ آپ بہت کریم ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت رحمان ہیں۔ ہم نالائقوں کو معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ ہمارے وہ بچے جنہوں نے زندگیوں میں اے اللہ بہت تکلیفیں اٹھائیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے، اب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں بیچارے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سارے گھر تباہ ہیں۔ کسی کی امی کی میت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بچہ ابو کی میت ڈھونڈ رہا ہے، زمینوں میں سے ہاتھ پاؤں نکلتے ہیں، ابو کہاں ہے، امی کہاں ہے۔ اللہ تیرے محبوب کے بچوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، ظالموں نے کوئی بچے کو نہیں چھوڑا۔ مولا ہم اپنے گھروں میں بہت سکون سے سو جاتے ہیں، اللہ ان کی بال بال اے اللہ ان کے تمام شہداء کی اے اللہ مغفرت فرما کر خوب اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان بچوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ صحیح میں کسی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ غازہ کے بچوں کو ہم اپنے گھر لے آئیں گے اور ان کی تربیت کریں گے۔ شوہر نے کہا بیگم نہیں، ہمارے بچوں کو غازہ میں لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ تربیت کریں گے۔ قسم خدا کی اے اللہ تیری قسم ہے کہ بچوں کو اے اللہ آپ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارے جیسے عالم و مفتی بھی ان کے پیر کی جوتیوں میں اللہ کھڑے رہے تو بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایمان وہ اسلام آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے، ان کا حصہ ہمیں بھی تھوڑا نصیب فرما دے۔ ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو ہر تکلیف سے اللہ آسانی عطا فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، آنے والی تمام بلاؤں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ بچوں نے باپ کی بھی بہت تعریف کی ہے، اے اللہ بے شک باپ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی بھی رہتی ہے تو رحمتیں نظر آتی ہے، گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا رہتا ہے تو رحمتیں نظر آتی ہے۔ بے شک اللہ ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، سب بکھر جاتا ہے، اے اللہ سب بکھر جاتا ہے۔ اللہ انہوں نے جو قربانیاں ہمارے لیے دی ہے اے اللہ جب رات کو کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو بیمار دیکھتے ہیں، تب یاد آ جاتی ہے ماں کہ ہماری ماں کئی بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی تھی، دن بھر کام کرتی تھی اور رات کو ان بچوں کے لیے تکلیفیں اٹھاتی تھی، رات بھر اے اللہ پریشان رہتی تھی، اے اللہ کبھی اف نہیں کہتی تھی کہ میرے بچے اتنے سارے بیمارے میں تھکی ہوئی ہوں سو جاتی ہوں۔ اے اللہ ایسی ماں قبر میں آ کر سوئی ہے، اسے جنت الفردوس عطا فرما دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ وہ ابا جو تھکا تھکا گھر میں آتا تھا، اے اللہ گھر میں آ کر بچوں سے مسکرا لیا کرتا تھا، نہیں بتاتا تھا کہ کتنی گالیاں کھائی ہے، کتنی برائیاں لوگوں نے میری کی ہے، کتنے قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، کتنا تھکا ہوا ہوں، اے اللہ گاڑی چلا چلا کر کتنا تھک گیا ہوں، چل چل کر ہاتھ اور پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آ کر پھر پیچھے خنجر لگے ہوئے ہوتے تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ ابا بھی اگر قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ہم گنہگار بچوں کی طرف سے ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو اے اللہ ان کو جو ہے صحت و تندرستی عافیت عطا فرما اور بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قریب زمانے میں اچانک انتقال ہونے والے ہمارے یوسف بھائی اور دیگر تمام احباب، ہمارے عاقل بھائی گولہ والے، ان کی اہلیہ وہ بھی اچانک انتقال ہو گیا، اور جو لوگ بھی اللہ قریب میں بعید میں انتقال فرما گئے سب کی بال بال مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہمارے آقا اور اہل بیت پر اور آپ کے گھر والوں پر کروڑوں کروڑوں رحمت سلام نازل فرما۔
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.